نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم دوستو بھائیو، آج ہم فضائل صدقات پڑھیں گے۔ صدقات کے کیا فضائل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے والوں پر کیا انعامات رکھے ہیں، آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ تو جن میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک محاسبہ کی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک 5 چیزوں کا مطالبہ نہ ہو جائے اور ان کا معقول جواب نہ ملے۔ نمبر 1، اپنی عمر کس کام میں خرچ کی۔ نمبر 2، اپنی جوانی کس چیز میں خرچ کی۔ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا۔ نمبر 4، اور کہاں خرچ کیا۔ نمبر 5، اپنے علم میں کیا عمل کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک محاسبہ کی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک 5 چیزوں کا مطالبہ نہ ہو جائے اور ان کا معقول جواب نہ ملے۔ اپنی عمر کس کام میں خرچ کی، اپنی جوانی کس چیز میں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اپنے علم میں کیا عمل کیا۔ یہ حدیث پاک کئی صحابہ رضی اللہ عنہم سے نقل کی گئی ہے۔ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر طریقہ سے قیامت کے محاسبوں کی فہرست شمار کر دی۔ ان میں سے ہر چیز کے متعلق دوسری احادیث میں مختلف عنوانات سے ان پر تنبیہ فرمائی گئی۔ سب سے اول مطالبہ اور جواب طلب چیز یہ ہے کہ اپنی عمر، جس کا ہر سانس انتہائی قیمتی سرمایہ ہے، کس چیز میں خرچ کی۔ ہم لوگ کیوں پیدا کیے گئے، ہماری زندگی کس مصلحت کے لیے ہے، کس کام کے لیے ہے، یا ایک بیکار پیدا کی گئی۔ حق تعالیٰ شانہ نے خود اس پر تنبیہ فرمائی، ہاں تو کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار فضول پیدا کیا ہے، اور تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ تم ہماری طرف نہیں لائے جاؤ گے اور تمہیں اپنی زندگی کا حساب دینا نہیں ہوگا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ دوسری جگہ حق تعالیٰ شانہ نے مقصد زندگی بھی خود ہی ارشاد فرما دیا کہ میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ایسی حالت میں ہر شخص کو اپنی زندگی کے پورے اوقات کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ اپنے قیمتی اوقات کا کس قدر حصہ تو اس مقصد میں خرچ کرتا ہے جس کام کے لیے وہ پیدا کیا گیا، اور کتنا حصہ اپنی ضروریات، تفریحات اور غیر متعلق مشاغل میں خرچ کرتا ہے۔ آپ ایک معمار کو تعمیر کے کام کے واسطے نوکر رکھتے ہیں، وہ آپ کے اوقات میں کتنا وقت تعمیر میں خرچ کرتا ہے اور کتنا حقہ بازی اور اپنے کھانے میں۔ اس کا آپ خود اندازہ کر لیں کہ کتنا وقت آپ اس کی اپنی ضروریات میں برداشت کر سکتے ہیں، اور جتنا آپ اپنے ماتحتوں سے تسامح کر سکتے ہیں اتنا ہی تسامح اپنی ذات کے لیے بھی برداشت کریں۔ آپ ایک شخص کو دکان پر رہنے کے لیے ملازم رکھتے ہیں، اس کو تنخواہ دیتے ہیں، وہ دن بھر اپنی خانگی ضروریات میں لگا رہتا ہے، چند منٹ کو ایک پھیرا دکان پر بھی لگا جاتا ہے، کیا آپ گوارہ کر لیں گے کہ اس کو پوری تنخواہ دیتے رہیں؟ اور اگر نہیں تو پھر اپنے متعلق آپ کا کیا عذر ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے محض عبادت کے لیے پیدا کیا، اور وہ مالک و خالق ہر وقت آپ کو اپنی عطاؤں سے نوازتا ہے، اور آپ اپنے فضول کاموں میں عمر گزار دیں اور اپنے آپ کو تسلی دیتے رہیں کہ 5 وقت نماز میں حاضری تو دے دیتے ہیں، اور کیا ہو سکتا ہے؟ غور کر لیجئے کہ یہ جواب آپ اپنے نوکروں سے بھی برداشت کر لیں گے۔
حق تعالی شانہ کا محض انعام و احسان ہے کہ اس نے تمام اوقات کی عبادت فرض نہیں فرمائی بلکہ اس کا تھوڑا سا حصہ فرض کیا ہے۔ اس میں بھی اگر کوتاہی ہو تو کتنا ظلم ہے۔ مطالبے کی دوسری چیز حدیث بالا میں یہ ارشاد فرمائی کہ جوانی کی قوت کس چیز میں خرچ کی گئی؟ کیا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے کاموں میں، اس کی عبادت میں، مظلوموں کی حمایت میں، ضعیفوں اور اپاہجوں کی اعانت میں، یا فسق و فجور میں، عیاشی اور آوارگی میں، بے بسوں پر ظلم کرنے میں، ناحق کی مدد کرنے میں، ناپاک دنیا کے کمانے میں اور دین و دنیا دونوں جگہ کام نہ آنے والے فضول مشغلوں میں؟ اس کا جواب ایسی عدالت میں دینا ہے جہاں نہ تو کوئی وکالت چل سکتی ہے، نہ جھوٹ، فریب اور لسانی کام آ سکتی ہے، جہاں کی خفیہ پولیس ہر وقت ہر آن آدمی کے ساتھ رہتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ خود آدمی کے وہ اعضاء جن سے یہ حرکات کی ہیں وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے اور جرائم کا اقرار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے آج یعنی قیامت کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے تاکہ لغو آزار نہ گھڑیں، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس چیز کی جو کچھ یہ کیا کرتے تھے۔ یعنی ہاتھ خود بول اٹھے گا کہ مجھ سے کس کس پر ظلم کیا گیا، کیا کیا ناجائز حرکات مجھ سے صادر کرائی گئیں۔ پاؤں خود گواہی دے گا کہ مجھے کیسی کیسی ناجائز مجلسوں میں لے جایا گیا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے پھر ان کو ایک جگہ چلتے چلتے روک دیا جائے گا تاکہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، یہاں تک کہ جب سب دوزخ کے قریب آ جائیں گے اور حساب شروع ہوگا تو ان کے کان اور آنکھیں اور کھال اور ان کے اوپر ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور وہ لوگ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ اعضاء کہیں گے ہم کو اس قادر نے بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی، اور اسی نے تم کو اول مرتبہ پیدا کیا تھا اور اسی کے پاس اب دوبارہ زندہ کر کے لائے گئے ہو۔ آگے حق تعالی شانہ تنبیہ فرماتے ہیں اور تم اس بات سے تو اپنے کو چھپا ہی نہیں سکتے تھے کہ تم پر تمہارے کان اور آنکھیں اور کھالیں گواہی دیں گے، اور ظاہر ہے کہ آدمی جو حرکتیں کرتا ہے اس کے کان، آنکھ وغیرہ تو اس کو دیکھتے ہی ہیں، ان سے کیا چھپا کر کوئی شخص کام کر سکتا ہے۔ لیکن تم اس گمان میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بہت سے اعمال کی خبر بھی نہیں، جو چاہو کر گزرو، کون پوچھ سکتا ہے؟ اور تمہارے اس گمان نے جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کر رکھا تھا اس کو خبر بھی نہیں ہے، تم کو برباد کر دیا، پس تم خسارے میں پڑ گئے۔ احادیث میں بہت سی روایات ان گواہیوں کے بارے میں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا جس سے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو میں کیوں ہنسا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے لا علمی ظاہر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے مولا سے قیامت کے دن یوں کہے گا یا اللہ تو نے مجھ پر ظلم سے تو امان دے رکھی ہے۔ ارشاد ہوگا بالکل۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ میں اپنے خلاف کسی دوسرے کی گواہی معتبر نہیں مانتا۔ ارشاد ہوگا کہ اچھا ہم تجھی کو تیرے نفس پر گواہ بناتے ہیں۔ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے بدن کے اعضاء سے پوچھا جائے گا، اور جب وہ اپنے سب اعمال گنوا دیں گے تو منہ کی مہر ہٹا دی جائے گی تو وہ اپنے اعضاء سے کہے گا کم بختو تمہارا ناس ہو، تمہارے ہی لیے تو میں یہ چیزیں کرتا تھا، یعنی ان حرکتوں کی لذتیں تم ہی کو تو ملتی تھیں، تم ہی اپنے خلاف گواہی دینے لگے، مگر اعضاء بھی مجبور ہیں کہ اس دن کوئی چیز
خلاف حق بات نہ کہہ سکے گی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آدمی کے اعضاء میں سب سے پہلے بائیں ران بولے گی کہ اس سے کیا کیا حرکتیں ہوئیں، اس کے بعد دوسرے اعضاء بولیں گے۔ غرض ہر عضو اپنے کیے ہوئے نیک اور بد اعمال گنوا دے گا۔ اس وجہ سے ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ کو انگلیوں پر گنا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن ان اعضاء کو گویائی عطا ہوگی اور ان سے باز پرس ہوگی۔ یعنی جہاں یہ اعضاء اپنے گناہ گنوائیں گے وہاں بہت سے نیک کام بھی تو گنوائیں گے۔ جہاں ہاتھ بری حرکات، ظلم و ستم اور ناجائز افعال بتائے گا وہاں اللہ کا پاک نام اس سے گننا، صدقات کا دینا، نیک اعمال میں ہاتھوں کا مشغول رکھنا بھی تو بتائیں گے۔ غرض یہ مضمون اپنی تفصیل کے اعتبار سے بہت طویل ہے، لیکن مختصر یہ کہ ان اعضاء کو جوانی کے زور میں ظلم و ستم اور ناجائز حرکات سے بچانے کی بہت ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جوانی جنون کا ایک شعبہ ہے اور عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ یعنی آدمی اپنے جنون کی وجہ سے اس جال میں پھنس جاتا ہے۔ ہر جمعے کو خطبے میں یہ الفاظ سنے جاتے ہیں۔ اس وقت جوانی کے نشے میں ذرا بھی اس کا خیال ہم لوگوں کو نہیں ہوتا کہ اس کی جواب دہی کرنا پڑے گی۔ ہم اس کی قوت کو گناہوں میں اور دنیا کمانے میں ضائع کرتے رہے ہیں، حالانکہ جوانی اس لیے ہے کہ اس کی قوت کو ایسے کام میں خرچ کیا جائے جو مرنے کے بعد کام آئے۔ خوش قسمت ہیں وہ نوجوان جو اللہ کے کام میں ہر وقت منہمک رہتے ہیں اور گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ تیسری چیز جو حدیث بالا میں ذکر کی گئی، جس کے جواب بغیر قیامت میں حساب کی جگہ سے ٹلنا نہ ہو سکے گا، وہ یہ ہے کہ مال جو حاصل کیا کس ذریعے سے کیا، جائز تھا یا ناجائز تھا۔ اس سے پہلی حدیث میں کچھ ذکر اس کا آ چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی ناجائز طریقے سے جو مال حاصل کرتا ہے اگر اس میں سے صدقہ کرے تو قبول نہ ہوگا، خرچ کرے تو برکت نہ ہوگی، اور جو ترکہ چھوڑے گا وہ اس کے لیے جہنم کا ذخیرہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو گوشت یعنی آدمی کے بدن کا ٹکڑا حرام مال سے نشوونما پائے، جہنم اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک حدیث میں ہے جو آدمی 10 درہم کا کپڑا خریدے، ان میں 1 درہم ناجائز آمدنی کا ہو تو جب تک وہ کپڑا بدن پر رہے گا اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد متعدد احادیث میں آیا ہے کہ روزی کو دور نہ سمجھو، کوئی آدمی اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے مقدر میں روزی لکھ دی گئی ہے وہ اس کو نہ مل جائے۔ لہٰذا روزی کے حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو، حلال روزی کماؤ، حرام کو چھوڑو۔ کئی حدیثوں میں ہے رزق آدمی کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح موت آدمی کو تلاش کرتی ہے، یعنی جس طرح آدمی کو اس کی موت آئے بغیر چارہ نہیں، اسی طرح اس کو اس کی روزی جو اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے بغیر ملے چارہ کار نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر آدمی اپنی روزی سے بھاگنا بھی چاہے تو وہ اس کو پا کر رہے گی جیسا کہ موت اس کو لامحالہ پا کر رہے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزی آدمی کے لیے متعین ہے، اگر ساری دنیا کے جن و انس مل کر اس کو اس سے ہٹانا چاہیں تو نہیں ہٹا سکتے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تجھ میں 4 چیزیں ہوں تو دنیا کی کسی چیز کے نہ ہونے کا قلق نہیں: امانت کی حفاظت، بات میں سچائی، اچھی عادت، روزی میں پاکیزگی۔ ایک حدیث میں ہے مبارک ہے وہ شخص جس کی کمائی اچھی ہو یعنی پاکیزہ ہو، جس کا باطن نیک ہو، اس کا ظاہر شریفانہ ہو، لوگ اس کی برائی سے محفوظ ہوں۔ مبارک ہے وہ شخص جو اپنے علم پر عمل کرے اور ضرورت سے زائد مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور ضرورت سے زائد بات کو روک لے، یعنی بے ضرورت بات نہ کیا کرے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے اس بات کی دعا کر دیں
کہ حق تعالی شانہ مجھے مستجاب الدعوات یعنی جو دعا کرے وہ قبول ہو جائے بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی روزی کو پاکیزہ بنا لو، مشتبہ مال نہ کھاؤ، مستجاب الدعا بن جاؤ گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ آدمی ایک حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس سے اس کی 40 دن کی عبادت نامقبول بن جاتی ہے، اور جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو جہنم اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اور بھی بہت سی روایات اسی مضمون کی احادیث میں آئی ہیں، اسی لیے اپنی آمدنی کے ذرائع میں بڑی احتیاط کرنا چاہیے۔ ظاہر کے اعتبار سے اگر اس میں احتیاط کوئی نقصان نظر میں آتا ہو تب بھی برکت اور مال کے اعتبار سے وہ کمی بہت زیادہ فائدہ مند اور نقصان سے بچانے والی ہے۔ چوتھا مطالبہ حدیث بالا میں یہ ہے کہ مال کو کہاں خرچ کیا۔ یہ رسالہ سارا ہی اسی مضمون میں ہے کہ آدمی کے مال میں اس کے آنے والا صرف وہی ہے جس کو اللہ کے راستے میں آدمی خرچ کر دے، اس کے موجود رہنے میں، اس کے علاوہ کہ وہ اپنے کام نہ آ سکے بیکار محض رہا۔ متعدد نقصانات بھی دوسری فصل کے ختم پر گزر چکے ہیں، اور جتنی زیادہ مال کی کثرت ہوگی اتنی ہی زیادہ حساب میں دیر لگنا تو ایک کھلی ہوئی بات ہے۔ قیامت کا وہ سخت ترین ہوش ربا دن جس میں گرمی کی شدت سے ہر شخص پسینہ پسینہ ہو رہا ہوگا، ہر شخص خوف کی شدت سے ایسا معلوم ہوگا کہ جیسا کہ نشے میں ہو مگر حقیقتاً نشہ نہ ہوگا، جس کے متعلق حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ جو ان قریب آنے والا ہے بہت سخت چیز ہے۔ جس دن تم اس کو دیکھو گے تمام دودھ پلانے والی عورتیں خوف کی وجہ سے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی، تمام حاملہ عورتیں دہشت کی وجہ سے اپنے حمل اسی وقت سے پہلے ہی ادھورے گرا دیں گی، تو لوگوں کو نشے کی سی حالت میں دیکھے گا اور حقیقتاً نشہ نہ ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی سخت ہے جس کے خوف سے ان کی یہ حالت ہوگی۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، لوگوں کے حساب کا دن تو قریب آ گیا، یعنی کہ قیامت تیزی سے قریب آ رہی ہے، اور یہ لوگ ابھی تک غفلت میں پڑے رہے ہیں اور اسی کے لیے تیاری سے روگرداں ہیں۔